12,000 قبل مسیح سے 6400 قبل مسیح تک سلطنتوں کے عروج و زوال، تیل، سیاسی عدم استحکام اور جنگیں، $1 ٹریلین کا مالی نقصان، شہر کے شہر تاراج، ترک فتوحات کا سلسلہ، برطانیہ کو نہر سوئس تک رسائی، 21ویں صدی پر وہی راج کرے گا جس کا تیل پر کنٹرول ہوگا۔ ویئرز، اگر آپ نے مشرق وسطی پر ہماری پہلی قسط نہیں دیکھی تو یہ آئی بٹن دبا کر دیکھ لیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اگلی قسط۔ 1956 میں شام کے شمال مشرقی علاقے میں تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ اس علاقے میں بھی حیرت انگیز طور پر کرد رہتے ہیں۔ یوں دنیا کے 50% تیل کے ذخائر صرف ایک خطے میں دریافت ہوئے تھے، جو مذہبی، نسلی اور سیاسی طور پر تقسیم در تقسیم تھا۔ اس لیے یہ ایک عالمی حقیقت تھی کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس سارے علاقے پر بہت زیادہ نظر رکھتی تھیں، اور یہی وہ وقت تھا جب برطانیہ نے تاریخ کی سب سے بڑی بددیانتی کرتے ہوئے فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کی، جہاں پر جرمنی سے آنے والے ہزاروں یہودیوں کو آباد کیا گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف یہودی ریاست اسرائیل بنائی گئی، جس کو فلسطین سے آبادی میں آدھی ہونے کے باوجود 62% علاقہ دیا گیا، جبکہ دگنی آبادی ہونے کے باوجود فلسطینیوں کو صرف 38% زمین دی گئی۔ مذہبی اہمیت کی وجہ سے یروشلم کو عالمی ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں دیا گیا۔ برطانیہ خود تو علاقے سے نکل گیا، لیکن اس کے بوئے ہوئے نفرت کے بیج کا پورا درخت بن گیا، اور وہ بڑا اور خونی تنازعہ شروع ہوا جو آج بھی کئی لاکھ جانیں لے رہا ہے۔ عربوں نے فلسطین کی غیر منصفانہ تقسیم کو قبول نہیں کیا، اور 1948 میں اسرائیل عرب جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ اسرائیل جیت گیا، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نے نہ صرف یہودی علاقے بلکہ 60% عرب علاقے پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے ساتھ ہی تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور وہ ہمسایہ ملک لبنان چلے گئے۔ بڑے پیمانے پر ہونے والے اس خروج کو نکبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے عربی میں مطلب تباہی کے ہیں۔ ادھر اس ایک ہجرت نے لبنان کی ڈیموگرافی کو بھی تبدیل کر دیا، کیونکہ اب لبنان میں مسلمان اقلیت سے نکل کر اکثریت میں چلے گئے تھے، اور یہ تبدیلی آگے چل کر 1975 سے 1990 کے درمیان لبنان میں ایک بہت بڑی داخلی جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ انیس سو 54 جمال عبد الناصر مصر کے صدر بن گئے۔ جمال عبد الناصر ایک کٹر عرب قوم پرست تھے، اور ان کا ایک ہی خواب تھا کہ سارے عرب ممالک ایک ہو جائیں، تاکہ وہ سب مل کر سارے عرب دشمنوں کو ایک ایک کر کے سزا دے سکیں۔ جمال عبد الناصر نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تھے، بلکہ وہ سعودی عرب اور کویت کے بھی بہت خلاف تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کویت اور سعودی عرب دونوں مسلمانوں کے دشمن امریکہ کے بہت قریب ہو رہے ہیں۔ 1956 میں ناصر نے سوئس کینال بند کر دی، جس پر فرانس، برطانیہ اور اسرائیل نے مل کر مصر پر حملہ کر دیا، لیکن خوش قسمتی سے مصر یہ جنگ جیت گیا، جس کے ساتھ ہی ساری عرب دنیا میں جمال عبد الناصر کے ڈنکے بجنے لگے۔ جمال عبد الناصر کی عرب نیشنلزم سے متاثر ہو کر 1962 میں یمن میں عرب نیشنلسٹ اور یمنی حکومت کے مابین ایک سول جنگ شروع ہو گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب پہلی بار عرب دنیا میں پراکسیز کی جنگوں میں انٹری ہو گئی، اور یہ بھی پہلی بار تھا کہ سعودی عرب، کویت اور اردن جیسے ممالک کے لیے یہاں خاندانوں کی حکومتیں تھیں، خطرے کے علام بجنے لگے، کیونکہ کل عرب نیشنلزم کے نظریات ان کے ممالک میں بھی آ سکتے تھے۔ اس لیے ان تمام ممالک نے امریکہ کے ساتھ مل کر یمنی حکومت کو قوم پرستوں کے خلاف مدد کی، جبکہ دوسری طرف جمال عبد الناصر نے بھی مصری فوجیوں اور ہتھیاروں کے ساتھ عرب قوم پرستوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ مصر ابھی یمن میں اس پراکسی وار میں مصروف تھا کہ 1967 میں
اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا۔ عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو عبرتناک شکست دی اور مصر سے غزہ کی پٹی، شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا۔ مصر کو سینائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ جمال عبد الناصر نے ایک بار پھر سوئس کینال بند کر دی جو اگلے 8 سال تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہی۔ جمال عبد الناصر اس ہار سے بہت غمزدہ ہوئے اور 1970 میں صرف 52 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ یہی وہ سال تھا جب برطانیہ نے اعلان کیا کہ اب وہ خلیج فارس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک کو آزاد کر رہا ہے، اور پھر اگلے ہی سال UAE اور خلیج فارس کے دیگر ممالک آزاد ہو گئے۔ برطانیہ کے جانے کے بعد امریکہ نے اس سارے علاقے پر توجہ دینا شروع کر دی، کیونکہ اب وہ ابھرتا ہوا سپر پاور تھا، اور جس علاقے میں دنیا کے تیل کے 50% ذخائر ہوں وہاں پر امریکہ موجود نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام کی قیادت میں عرب اتحاد نے اسرائیل پر یوم کپور کے دوران حملہ کر دیا اور ایک بار پھر اسرائیل جنگ جیت گیا۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد صدر انور السادات نے مصر کی سیاست میں اچانک یو ٹرن لیا اور 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے پر اسرائیل کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے میں امریکی صدر جمی کارٹر، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن بیگن اور انور السادات نے دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے تحت صحرائے سینائی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تھوڑے ہی عرصے بعد انور السادات کو فوجی سلامی لیتے ہوئے چبوترے پر ٹینکوں سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی۔ اسی دوران 1979 میں امام خمینی نے رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا تختہ الٹ کر ایران میں اسلامی انقلاب برپا کیا، جس کے بعد ایران مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ اب ایران ایک سخت گیر شیعہ اسلامی ملک تھا۔ سعودی عرب، یمن، بحرین اور عراق کے حکمرانوں کے لیے ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان ممالک کے عوام بھی حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہی وہ وقت تھا جب عراق میں صدام حسین نے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ صدام نے ایرانی انقلاب کے اثرات کے عراق پہنچنے کے خوف سے 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ ایرانی انقلاب سے خوفزدہ امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور کویت نے صدام حسین کو ایران کے خلاف بہت زیادہ اقتصادی اور فوجی مدد کی۔ یوں یہ جنگ تقریباً 8 سال تک چلتی رہی، مگر 8 سال بعد 1988 میں جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں عراق کو اقتصادی طور پر بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑے۔ اقتصادی مشکلات کا شکار صدام حسین نے کویت سے اپیل کی کہ وہ اس کا $65 ارب کا قرضہ معاف کر دے جو کویت نے عراق کو ایران کے خلاف لڑنے کے لیے دیا تھا، مگر کویت نے قرضہ معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ صدام حسین نے بدلے میں کویت پر حملہ کر دیا اور کویت کے سارے تیل کے ذخائر کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے بعد صدام حسین دنیا کے تیل کے ذخائر کے 25% کا مالک بن گیا۔ اس کے بعد صدام حسین اپنی فوج کو سعودی عرب کی سرحد پر لے آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے 50% تیل کے ذخائر صرف ایک آدمی کے کنٹرول میں چلے جاتے۔ ظاہر ہے سعودی عرب اور عالمی طاقتیں یہ کیسے برداشت کر لیتیں۔ 1990 میں امریکہ اور برطانیہ نے 32 ممالک کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کر دیا اور 1 سال کی لڑائی کے بعد کویت کو آزاد کروا لیا۔ اب امریکہ نے خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ کے ایک اہم ترین کھلاڑی کی حیثیت سے اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے اور سارے ریجن میں اپنے فوجی اڈے بنانا شروع کر دیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا 5واں بڑا بحری بیڑا بحرین میں اور امریکہ سے باہر سب سے بڑا فضائی اڈہ قطر میں واقع ہے، جہاں پر امریکہ کے F-35 جنگی طیارے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اس ایئر بیس کو سینٹکام بھی کہتے ہیں اور یہاں سے امریکہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا میزائل ڈیفنس سسٹم UAE میں نصب ہے۔ امریکہ جہاں ان ممالک سے تیل لوٹ رہا ہے،
वहाँ इन ममालिक को जंगों और हमलों से डराकर अपने हथियार भी बेच रहा है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी हथियार का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है। अमरीका ने ईरानी इनकलाब के पहुंचने और ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ कर दिया। गो कि अब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बर्फ पिघल चुकी है और बातचीत का आगाज भी हो चुका है, लेकिन अब भी इनके दरमियान एतमाद की वो फिजा कायम नहीं जो दो बरादर इस्लामी मुल्कों में होनी चाहिए। इधर मशरिक़ वुस्ता के जनूबी इलाके की जानिब आएं तो यमन में एक जबरदस्त दाखिली जंग चल रही है, जिसको एक अरसे तक सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ममालिक ने अपनी शराकत और हमलों के जरिए मजीद हवा दी। शाम भी पहले से ही एक बड़ी दाखिली जंग में फंसा हुआ है, जहां अमरीका, रूस, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और यूएई भी अपनी फौज और प्रॉक्सीज के साथ घुसे हुए हैं। इराक में सद्दाम हुसैन के बाद अलकायदा और दाइश ने इस खला को पुर करने की कोशिश की, जिसके बड़े भयानक नताइज निकले हैं। कुर्दिश रियासत को लेकर किसी भी वक्त तुर्की और शाम में ठन सकती है। उधर इसराइल ने अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम को भी जारी रखा हुआ है और गजा, मगरबी किनारा समेत न सिर्फ फलस्तीन को हड़प करना चाहता है, बल्कि इसके नाम निहाद मुस्तकबिल के नक्शे में तमाम अरब ममालिक मौजूद हैं। यही वजह है कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने गजा समेत फलस्तीन के बड़े इलाके को ताराज किया हुआ है। टनों के हिसाब से बम बरसाकर गजा समेत फलस्तीन को खंडर बना दिया है। इसराइल ने न सिर्फ फलस्तीन बल्कि लेबनान और शाम पर भी अपने हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस इलाके में मौजूद अरब मुजाहिदीन अपने इलाकों की हिफाजत और आज़ादी के लिए इसराइल पर हमले कर रहे हैं। ये जंग लाखों अफराद की जिंदगियां निगल गई है। यूं हम ये कह सकते हैं कि मशरिक़ वुस्ता जंग की जड़ें आज से 100 साल पहले की हैं। सरहदों की गैर मुनसिफाना तकसीम से जुड़ी हैं, जिसमें इंसानों के माबैन मौजूदा तफरीक का किसी तौर पर ख्याल नहीं रखा गया, और ख्याल रखा गया तो बस सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद का।